کہ یہ باتیں بڑی اچھی کر لیتے ہیں سب, ان باتوں کے 50% میں عمل کر لیں تو معاملہ بہت سارا بہتر ہو جائے گا. ظاہر ہے قول و فعل میں اگر اتنا تضاد نہیں ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹورڈز دی اینڈ, چونکہ بالکل ہمارے کلوزنگ ہے, ہم نے آج یہ کیا بات ہے کہ وسیم بادامی, میں نے کہا ورسٹائل اینکر ہے, ہی ہیز کریٹڈ ہز اون پلیس. لیکن یار یہ سر میں تو اپنا ٹائم کٹ کر رہا ہوں تاکہ باقیوں سے اس پہ بات کر رہا ہوں بھائی. پر اب آپ لوگوں سے بات یہ اصول جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا کرپٹ ہوں اور تھوڑا سا نہیں ہوں. That's what I'm saying کہ بھائی کال اور فیل میں اگر تضاد نہ ہوتا تو ملک کی حالت اتنی بری نہ ہوتی. So let's hope کہ یہ تضاد ختم ہو, ورنہ باتیں تو کرتے. اب اس پہ مزید بڑی ڈیٹیل میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور وہ کریں گے کل انشاءاللہ جو موقع ملا تو. ٹورڈز دی اینڈ فائنل ایک کامنٹ سب سے وہ اس پر کہ آج دن بھر جب آپ سر ٹائم بہت کم رہ گیا, آپ چاہیں تو اس میں بھی اپنے 2 سینٹس ایڈ کر لیجیے گا. سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج دن بھر آپ لوگوں نے تجزیے میں ایک فیکٹر سب نے دہرایا ہے, اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو, کہ ٹرن آؤٹ پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی. ساری جو پریڈکشنز ہیں ہماری, ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ساری پریڈکشن الٹی ہو سکتی ہیں اگر ٹرن آؤٹ ایک خاص حد سے اوپر ہو گیا. 4-5 ہزار مینج ہوتا, 50,000 نہیں ہوتا. سو اسٹارٹنگ محمد خاور صاحب اس پر بھی پریڈکٹ کر دیں, وہ صحیح ہے غلط ہو سکتا ہے, کہ کل آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں عموماً جتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اس کے 19-20 سے رہے گا یا ریمارکیبلی کم یا زیادہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ ایک ہمیں انپریسیڈنٹڈ جو ہے ٹرن آؤٹ ہونے جا رہا ہے, زیادہ ملے گا. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ کافی جو اس ٹائم جو ووٹر ہے چارج ہے, اور خاص طور پر ظاہر ہے 65% تک یوتھ کا ووٹر ہے, تو میرے خیال میں ایکسائٹمنٹ ہے بیکاز آف دا سوشل میڈیا. اور لوگ خاص طور پر پنجاب کے اندر, کیونکہ پچھلے 18-20 مہینوں کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے, دے آر ویٹنگ فار دس اپرچونٹی. اور صبح آپ دیکھیے گا جو میری تھوڑی بہت اطلاعات بات ہو رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر, لوگ صبح ووٹ دینے کے لیے انیشیل آورز میں انیشیل آورز کے اندر بھی آپ کو ایک نظر آ جائے گا. لیکن جو چھوٹا سا کامنٹ ہے زرداری صاحب, دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کی حد تک وہاں پہ ابھی تک یہ اچھا ہوا ہے کہ وہ تھوڑا سا نا اپنے والد صاحب کے شیڈو سے باہر نکل رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو پوسٹرز بھی لگائے جاتے تھے ماضی کے اندر تو وہ ذرا اوائڈ سو اچھا ہے وہ, مطلب کہ ہی ہیز کم آف ایج. اور جتنی جلدی وہ 2-4 جو بیانات آئے تھے نا کہ یہ سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے. یہ آپ پہلے حسن آپ کہہ لیں چکے کہ خاور صاحب کا خیال ہے کل پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا تاریخی ٹرن آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو. لگتا کیا ہے, میں یہ چاہوں گا کہ جو بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے مرد, وہاں پر بھی خواتین کو اجازت ہونی چاہیے. ریاست کو یا اسٹیٹ مشینری کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہ خواتین بھی اپنی ووٹ کاسٹ کر سکیں, اور 10% 15% یہ نہ ہو کہ مردوں کا 70% ہو رہا ہو اور خواتین 10% ہو, تو یہ نہیں ہے, یہ انفیئر ہے. تو خواتین کی بھی ایکولی ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے, ایک بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرپشن کے حوالے سے چوہدری صاحب بات کر رہے تھے, بالکل قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ تھا وہ بھی کرپشن تھی, اور اس حوالے سے بھی چیزوں کو جو ہے نا وہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اور خالی بلاول کے اوپر خالی بات نہیں ہونی چاہیے, پھر تمام اور اس پہ پریڈکٹ کریں نا کہ آپ کا ٹرن آؤٹ اچھا ہونا چاہیے, ہوگا یا نہیں. غور سے سنا نہیں, انہوں نے تینوں پارٹیوں کے بعد اوکے, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جن کا مدعا سمجھا جاتا ہوں وہاں بھی حال خراب ہے, تو وہ اخوان المسلمین کی بات تھوڑی کر رہے تھے, پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے. رات کا وہ میرا ٹائم تو ہے سر. نہیں ٹائم نہیں میں لینا چاہتا. میرا جو نبی ہے آج صلی اللہ علیہ ایک واحد ہستی ہے کہ جو پہلے بھی کوئی نہ گیا اوپر, نہ بعد میں کوئی گیا, اور نہ قیامت تک. تو ان کے تو اللہ ان کی توسط سے ہی ہمیں بخش دے اور پاکستان کو آگے لے جائے. مجھے یہ بتائے کوئی بندہ روئے زمین پر آپ دکھا دیں ایک میرے علاوہ جو کنفرنٹ کرتا ہو پرائم منسٹر کو اس کے منہ پر کہ آپ کی بیوی نے یہ کیا ہے, آپ نے وہ ایک ملک جو پالا ہوا ہے اس کو کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ جو بہت بڑا یعنی وسیم پلس بنایا تو فلاں بنایا, وسیم بادامی پلس, اب اس کا فائدہ نہیں ہے. کوئی مقابل نہیں ہے. مرد کی خاموشی کو کیا سمجھا نہیں, ان کو پتا ہے. تیسرا مہینہ بھی نہیں, میں نے کہا, انہوں نے کہا میری بات سنے, میں تو نہیں سنتا. ڈو یو تھنک از پاسبل ان آرڈینری سرکمسٹانسز؟ ماریا کیسے ٹرن آؤٹ ہوگا؟ چودھری صاحب اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ ایسے بات کرتے تھے جیسے بیویاں شوہروں کے ساتھ بات کرتی. اب مجھے انٹینسٹی کا آئیڈیا ہوا ہے. میں نے فوراً نہر کی طرف دیکھا ہے. اس طرح بات کرتی میں اس طرح
احترام محبت عزت. بالکل بہت احترام پیار محبت. نہیں میں ان میٹنگز میں بیٹھی ہوں, یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی تھی. کیا نہیں ہوتا تھا؟ نہیں میں ساڑھی طریفہ کر رہے ہیں چوہدری صاحب. ماریہ میمن کے خیال میں کل ٹرن آؤٹ ابو ایوریج ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جو ٹرن آؤٹ ہے نا یہ ایک ایسا میجک یا سرپرائز نمبر ہے جو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ جو ساری پیش بندی ہے یہ اسی ٹرن آؤٹ کی خدشے کی وجہ سے ہے نا. سو کل ویٹ کریں اور ہم سب کو ارج کرنا چاہیے لوگوں کو نکلے ووٹ ضرور دیں جو بھی جماعت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں مین اسٹریم جماعت کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ اس قابل نہیں ہے, کوئی اچھا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو بھی اچھا آدمی ہو, ہاں ووٹ ضرور دیں. اگر کوئی بڑی جماعتیں کوئی پسند نہیں آ رہی انڈیپینڈنٹ کو دے ڈالیں. 7 گھنٹے رہ گئے, 7 گھنٹے کے انتظار کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کتنی دیر میں کتنا ٹرن آؤٹ آئے گا. لیکن 2018 میں اس جواب میں راوی کہہ رہا ہے کہ نشریات بند کر رہے ہیں. قسم سے 52% ٹرن آؤٹ تھا. 1970 کے اندر اچھا خاصا ٹرن آؤٹ تھا, اراؤنڈ 58% کے قریب تھا. کیا یہ اس سے کم ہوگا جو پچھلے باری تھا یا اس سے زیادہ ہوگا؟ فیصلہ وقت جب تک انتظار کرنا ہے کہ پٹی چلاؤں نہیں, آپ سوال تبدیل کریں اپنا, تبدیل سوالات نہیں لیتا. بدامی صاحب مجھے لگتا ہے کل کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ 8 فروری کا انتظار کریں. میرے منہ سے مہینہ نکل جائے, میں نے بڑے احتیاط سے بات لکھ کے رکھ لو. باتیں یہ ہے الزام میرے پر لگا. 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں. ایک فرسٹریشن, ایک غصہ, ایک پچھلے سال 1.5 سال کا جو پولیٹیکل ایک مارجنلائز کیا گیا, اس کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے, اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ طریقہ ہے, یہ بیلٹ ہے طریقہ جس میں آپ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میں چاہتا ہوں, یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حکمران ہو, یہ پالیسی ہو. ہمارے ملک میں منشور کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن جنرلی باہر کے ملکوں میں منشوروں میں ووٹ دیتے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹ ان مائی, میں اپنے ملک میں یہ پالیسیز چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کل ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا. اگر آپ جو بائی الیکشنز ہوئے پچھلے کچھ عرصے میں جب حکومتیں چل رہی تھیں, اس کا آپ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں, بڑے ووٹ پڑے اور لوگوں نے ٹکا کے ووٹ ڈالا. مجھے لگتا ہے کل بھی بہت, مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹ آئے گا. چوئی صاحب سے ہم کلوز کریں گے, آخری 2 منٹ رہ گئے. جی میں اللہ کرے پرسکون ہو انشاءاللہ. میری بڑی امید ہے کہ کل ووٹر ٹرن آؤٹ زبردست ہوگا, نہ صرف کیونکہ ایک جماعت کا ووٹر ابھی متحرک ہونا چاہ رہے ہیں اور اپنی آواز جو ہے وہ اسٹیبلش کروانا چاہ رہے, رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں, مگر اس لیے بھی کیونکہ دیگر جماعتوں کے ووٹرز بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کروانا چاہ رہے ہیں ابھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, نون کے ہوں, اور پی ٹی آئی کی تو ایک آئی تھنک انڈسپیوٹیبل ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو بی ہرڈ. سو میرا اس سسٹم میں, الیکٹرل سسٹم میں, اور جس طرح ہمارا سلوگن ہے عزم عالی شان کی خاطر, ہم کہہ رہے ہیں نکلو وہی کل پاکستان کی خاطر, and I believe that people understand this, کہ this is critical at this time کہ نکلنا ہے. So inshallah ta'ala I expect a big voter turnout. So صاحب final words from your side, we are closing the transmission for today. اللہ کرے پرامن رہے, نتائج قبول ہوں اور 50 سے 80% کے درمیان کہیں ووٹنگ, اور اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو کل کا. 50 سے 60% بھی 60% بھی ہو جائے تو میں ہماری جو آج ہم سب نے اگر جو ہم سب نے آج سب نے جو فارم بھرے ہیں نا, یہ سارے چوپٹ ہو جائیں گے. تو بہت 60% جتنے تجزیے ہم نے کیے نا, پھر ہم پوچھیں گے وہ تجزیوں کا پروگرام جاری رہا ہے یا کیا ہوا؟ احساسات بدل جائیں گے, جذبات بدل جائیں گے. جناب